چائنا میں اس پرندے کی وجہ سے 4 کروڑ لوگ مارے گئے۔ دراصل یہ 4 کروڑ لوگ اس پرندے کی وجہ سے نہیں بلکہ چائنیز گورنمنٹ کی ایک غلطی کی وجہ سے مارے گئے تھے۔ 1958 میں چائنا اپنی اکانومی کو سٹرونگ کرنے میں لگا ہوا تھا۔ وہ ہر طرح سے کوشش کر رہے تھے کہ چائنا امریکہ سے اکانومی کے لحاظ سے سٹرونگ بن جائے، اور اس لیے انہوں نے کئی پلان بھی بنائے۔ اس درمیان چائنا کے پیپل چیئرمین ما زیڈونگ نے فیصلہ کیا پورے ملک سے چوہے، مکھی، مچھر اور چڑیوں کو مار دیا جائے، ان کو جڑ سے ختم کر دیا جائے۔ سب حیران تھے کہ آخر ایسا کرنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ ما زیڈونگ کا ماننا تھا کہ ملک اپنی قوم کی مدد کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے، اور قوم تب ہی محنت کرے گی جب قوم صحت مند اور بیماریوں سے پاک ہوگی۔ مکھی اور چوہوں سے انسانی بیماریاں پھیلتی ہیں، ماحول خراب ہو جاتا ہے، اس سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا پر نقصان ضرور ہوتا ہے، اس لیے ان کو پورے ملک سے ختم کر دیا جائے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ چلو مکھی، مچھر اور چوہوں سے بیماریاں پھیلتی ہیں، ان کو مارنا تو ٹھیک ہے، آخر ایک معصوم سی چڑیا سے ان کو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اور چڑیا کو مارنے کا اس لیے کہا گیا تھا کیونکہ چائنیز میتھمیٹیشین نے حساب لگایا کہ ایک چڑیا ہر سال تقریباً 5 کلو دانہ کھاتی ہے، اور حساب لگایا جائے تو ملک میں لاکھوں چڑیا موجود ہیں، اور ہر سال کسانوں کی محنت سے اگائی گئی فصلوں سے لاکھوں کلو دانہ یہ چڑیا کھاتی ہے، جس سے ان کو ایک آنے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے 18 مارچ 1958 کو اعلان کیا گیا یہ 4 چیزیں جہاں بھی دکھی ان کو مار دیا جائے۔ چائنیز گورنمنٹ کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ کتنی بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ خیر، سب نے ایسا ہی کیا اور پورا ملک اس مشن پر لگ گیا۔ گورنمنٹ اس بارے میں اتنا سیریس تھی کہ انہوں نے آرمی کو بھی انوالو کیا۔ ان کے ساتھ سب لوگوں نے ان 4 چیزوں کو مارنے کے لیے لگ گئے۔ باقی چیزیں اتنی نہیں مری جتنی چڑیا ماری گئی۔ چوہے زیادہ تر اپنی بلوں میں چھپ جاتے اور مکھیاں اور مچھر کو بالکل ختم کرنا ناممکن ہے۔ اس مشن میں سب سے زیادہ نقصان چڑیوں کو ہوا۔ چائنیز نے ان کے گھونسلے ہٹا دیے، ان کی انڈوں کو توڑ دیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق صرف ایک دن میں 3 لاکھ تک چڑیا مارے جاتے تھے۔ چائنا میں گورنمنٹ نے اس مشن کو تیز کرنے کے لیے انعام رکھ دیا، یعنی جو زیادہ چڑیا مارے گا اس کو زیادہ انعام ملے گا۔ اس طرح کرتے کرتے 1 سال کے اندر پورے چائنا سے چڑیوں کا خاتمہ ہو گیا، اور پھر پورے ملک میں جشن کا انتظام کیا گیا۔ عوام اور گورنمنٹ خوش تھی کہ انہوں نے اس مشکل مشن کو ختم کر دیا، مگر یہ خوشی زیادہ دیر تک چلنے والی نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے قدرت سے پنگا لیا تھا۔ گورنمنٹ کو لگا اب کسان خوش ہوں گے، لوگوں کو فائدہ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر وہی ہوا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ اب فصلیں کیڑوں سے بھر گئی تھی، اور چائنیز گورنمنٹ یہ بھول گئی تھی کہ چڑیاں فصلوں میں دانے کے علاوہ کیڑے بھی کھاتی ہیں۔ خیر، گورنمنٹ نے کسانوں کو طرح طرح کی کیمیکل بھی دی کہ کیڑے فصلوں پر نہ بیٹھیں، لیکن کیڑے بہت زیادہ مقدار میں تھے، اس سے کوئی فائدہ نہ ہوا، بلکہ کیمیکل سے فصلیں اور زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ یہ کیڑے آہستہ آہستہ پھیلنے لگے، جس سے لوگ بیمار ہونے لگے۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو پورے ملک کا ماحول ہی خراب ہو گیا تھا، لیکن یہ تو ابھی مصیبتوں کی شروعات تھی۔ آگے چل کر چائنا میں فوڈ شارٹیج ہو گئی تھی، کیونکہ چائنا کی فصلیں تباہ ہو گئی تھی۔ پھر لوگ بھوک سے ہلکان ہونے لگے۔ فروری 1960 کو چائنا کو سمجھ میں ہے، اس لیے انہوں نے چڑیا مار کمپین بند کر دی، لیکن اب بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ چائنا کی معیشت بری طرح سے تباہ ہو چکی تھی۔ پھر اس کے بعد دوسرے ملکوں سے پرندے لائے گئے، ان کی تعداد بڑھائی گئی تاکہ حالات میں کچھ بہتری آ سکے۔ اس چیز سے اندازہ اور یقین ہوتا ہے کہ کائنات میں کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے پیدا نہیں ہوئی۔ اس دنیا میں جو بھی چیز ہے وہ سائیکل کو چلانے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔